السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احییکم بتحیت الاسلام اليوم نحن ندرس ونقرأ حوار حول المدرسہ۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے مدرسے کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یہاں پر دو ساتھی ہیں، نصیر اور دوسرے کا نام ہے احسن، دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ نصیر کہتا ہے صبحک اللہ بالخیر یا اخی، کہ صبح بخیر ہو اے میرے بھائی، صبح بخیر ہو، جس طرح کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ صبحک اللہ بالسرور والبہجہ، احسن اس کے جواب میں کہتا ہے صبحک اللہ بالسرور والبہجہ۔ سرور کہتے ہیں ظاہری خوشی کو اور بہجہ کہتے ہیں دل کی خوشی کو، تو گویا کہ احسن بھی اسے کہتا ہے دلی اور ظاہری خوشی سے اللہ تعالیٰ آپ کی صبح بھی اچھی کرے، یعنی آپ کو بھی صبح بخیر ہو۔ نصیر کہتا ہے عفواً عندی سؤال هل تسمح لی، عفواً کا معنی میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، اگر کسی نے پچھلے دو سبق سنے ہوں تو اس میں عفواً کا معنی بتایا تھا کہ عفواً کا معنی ہوتا ہے معذرت کے ساتھ درگزر کرنا۔ عندی سؤال، کہ میرے پاس ایک سوال ہے، هل تسمح لی، سمح یسمح کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے، یعنی میرے پاس ایک سوال ہے، کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ احسن کہتا ہے تفضل اسأل ولا تتحرج۔ تفضل یہ بطور عزت، بطور شرافت کے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کسی کو کہیں تفضل بالجلوس، تفضل بالقیام، کہ آپ کھڑے ہو جائیے، آپ تشریف رکھیے، سمجھ آگے؟ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجلس، لیکن اجلس یہ بطور تشریف اور بطور عزت کے نہیں ہے، بطور عزت کے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تفضل بالجلوس، تفضل بالقیام۔ تو یہاں پر بھی کہہ رہے تفضل اسأل ولا تتحرج، سوال کیجئے، حرج محسوس نہ کیجئے، غمگین مت ہوئیے۔ نصیر کہتا ہے هل لك ان تخبرنی من ایت مدرسۃ انت، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کون سے مدرسے سے ہیں؟ احسن کہتا ہے بالطبع، طبی طور پر کیوں نہیں بتا سکتا ہوں، انا من مدینۃ مدرسۃ دارالعلوم، انا من مدرسۃ، میں دارالعلوم کے مدرسے سے ہوں۔ نصیر کہتا ہے ماشاء اللہ مدرسۃ عریقۃ و مشہورۃ، عریقۃ کا معنی ہوتا ہے قدیمۃ، کہ ماشاء اللہ المدرسہ جو ہے بہت قدیم ہے، بہت پرانا ہے اور مشہور بھی ہے۔ احسن کہتا ہے وانت فی ایت مدرسۃ تدرس، کہ آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ نصیر کہتا ہے ادرس فی مدرسۃ عثمان بن عفان، کہ میں عثمان بن عفان مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ احسن کہتا ہے کم طالباً تکتنف مدرستکم، کہ آپ کا مدرسہ کتنے طلباء کی پرورش کرتا ہے؟ تکتنف، کنف یکنف کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، کہ آپ کا مدرسہ کتنے طلباء کی پرورش کرتا ہے۔ نصیر کہتا ہے تضم مدرستنا حوالی 250 طالباً، کہ ہمارا مدرسہ، حوالی کا معنی ہوتا ہے تقریباً، ہمارا مدرسہ تقریباً 250 طالباً اور 50 یعنی 250 طلباء پر مشتمل ہے۔ منذ متى وانت في هذه المدرسہ، احسن نے یہ پوچھا ہے کہ منذ متى وانت في هذه المدرسہ، کہ آپ کب سے اس مدرسے میں ہیں؟ نصیر کہتا ہے منذ سنتین، متا کا معنی ہوتا ہے کب، جس طرح کہ آپ کہیں نا متا جئت الی البیت، کہ آپ کب آئے ہیں گھر کو، سمجھ آ گئی؟ متا تذهب الی المدرسہ، کہ آپ مدرسے کو کب جائیں گے؟ تو نصیر کہتا ہے منذ سنتین، کہ میں 2 سال سے اس مدرسے میں ہوں۔ احسن کہتے ہیں هل انستها وسکنت لها نفسک، انستها کا معنی ہوتا ہے مانوس ہونا، اور وسکنت لها، سکنت کا معنی بھی پچھلے سبق میں بتایا کہ سکونت اختیار کرنا، کہ آپ کا دل جو ہے سکونت اور قرار پکڑ گیا ہے، یعنی آپ کا دل لگ چکا ہے۔ نعم انستها والحمدللہ، نصیر کہتا ہے جی میں مدرسے سے مانوس ہو چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ احسن کہتا ہے حسنا ارجو، بہت اچھی بات ہے، میں امید کرتا ہوں ان تزور مدرستنا فی اقرب فرصت، کہ بہت جلد فرصت کے اندر آپ ہمارے مدرسے کی کیا کریں؟ زیارت کریں۔ نصیر کہتا ہے طیب سنزورکم انشاء اللہ، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم تمہارے مدرسے کی، ہم تمہاری کیا ہے زیارت کریں گے اللہ کے حکم سے۔ احسن کہتا ہے فی امان اللہ استودعک اللہ، کہ اللہ کے امان میں ہو، استودعک اللہ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے حوالے، تو یہ اس طرح بھی استودعک اللہ، یعنی میں آپ کو اللہ کی ودیعت میں دیتا ہوں۔ اسئلہ و اجوبہ حول المدرسہ، یہاں پر سوالات و جوابات مدرسے کے حوالے سے ہیں۔ متی اسست مدرستکم، متی کا معنی بتایا میں نے کہ کب، کہ تمہارے مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ علی حد ما اعلم اسست قبل 7 سنین، اس کا جواب دیا ہے علی حد ما اعلم، یہ آپ جملہ جو ہے ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھے، آپ سے کوئی بھی بات کرے، آپ سے کوئی بھی مسئلہ پوچھے اور آپ کے ذہن میں نہ ہو بالکلیہ طور پر، تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے علم کے مطابق، میرے علم کے مطابق، تو اس کا بھی یہی معنی ہے کہ میرے علم کی جو انتہا ہے، میرے علم کے مطابق اس سے قبل 7 سنین، کے 7 سال پہلے مدرسے کی
بنیاد رکھی گئی ہے۔ حل لطلاب مدرستکم منحۃ شہریۃ، منحہ کہتے ہیں منحۃ شعریۃ یعنی اعطاء الشیء بغیر عوض، اعطاء الشیء بغیر عوض، کسی چیز کا عطا کرنا بغیر عوض کے۔ تو یہاں پر مدرسے کے اندر کچھ طلباء کو وظیفہ دیا جاتا ہے، جس طرح کے شہر کراچی کے اندر دیے جاتے ہیں مدرسے کے اندر وظیفہ، تو وہ مدرسے میں طلباء سے کچھ لیے نہیں جاتا ہے بلکہ بغیر عوض کے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ حل لطلاب مدرستکم منحۃ شہریۃ، کیا تمہارے مدرسے کے طلباء کے لیے ماہانہ وظیفہ ہے، ماہانہ وظیفہ ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں نعم یتعاطی الطلاب منحۃ شہریۃ، جی ہاں، یتعاطی کا معنی ہوتا ہے یأخذ، یعنی جی ہاں طلباء لیتے ہیں، یتعاطی الطلباء، جی ہاں طلباء لیتے ہیں منحۃ شہریۃ ماہانہ وار وظیفہ، ماہانہ وار وظیفہ۔ کم طالبا تکتنف مدرستکم، یہاں پر ایک دوسرا سوال ہے کہ کتنے طلباء تمہارا مدرسہ کتنے طلباء کی پرورش کر رہے ہیں؟ تضم مدرستنا فی کنفہا زہاء 200 طالب، کہ ہمارا مدرسہ جو ہے اپنی پرورش میں لے ہوا ہے، کنف کو اوپر معنی میں نے بتایا تھا، اپنی پرورش میں ہمارے مدرسے نے لیا ہوا ہے۔ زہاء کا معنی ہوتے تقریباً، حوالے کا معنی بھی بتایا تقریباً، زہاء کا معنی بھی تقریباً، 200 طالب 200 طلباء، یعنی 200 تقریباً 200 طلباء کو اپنی پرورش میں ہمارے مدرسے نے لیا ہوا ہے۔ تو آج تک اتنا ہی سبق کافی، انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے۔ فكل واحد يراجع هذا الدرس مع صاحبه ويحفظ هذه الأسلوبات وهذه الجمل، ويستعمل في أثناء التكلم عندما يتكلم مع صاحبه ومع زميله، فيستعمل هذه الأسلوبات وهذه الجمل في اثناء التکلم، یعنی یہ جو جملے ہیں، یہ جو اسلوبات ہیں، یہ آپ اس کو یاد کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دہرائیں اور اپنے تکلم کے اندر اس کو استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔